الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیز بچوں، سورۃ بقرہ کی یہ 5واں رکوع ہے، تو آج اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے بچوں کے بارے میں، خاص کر ان لوگوں کے بچوں کے بارے میں جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو پھر میں یہ قرآن پاک کا یہ رکوع ہے 5واں، اس کو پڑھنے کے بعد پھر میں بات کروں گا اس کے بارے میں، وہ ضرور سننا آپ لوگوں نے، خاص کر ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بچے مدرسوں میں پڑھانے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ بھائیو، یہ 5واں رکوع تھا سورۃ بقرہ کا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کچھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہی ہے، فرما رہی ہے، اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد ہوا تھا اسے تم پورا کرو، اور جو میرا عہد تھا وہ تمہارے ساتھ اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب اتاری گئی تھی، جو ان کو عطا کیا گیا تھا، یہ قرآن پاک اسی کی تائید میں ہے۔ تو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بنو، تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر اس حق کو متشبہ نہ کرو، ورنہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اس حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، جو رکوع کرنے والے، مع الراکعین، یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ان کے ساتھ تم بھی جھکو۔ اور تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، حالانکہ اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، اور تم حالانکہ خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم کو عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ خود تلاوت کرتے ہو قرآن کی، اور دوسروں کو کہتے بھی ہو، لیکن خود بھول جاتے ہو۔ تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو بھائیو، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بیان میں فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہ تم کو سب سے زیادہ فضیلت والی قوم میں نے بنایا تھا، اور تم پر سب سے زیادہ نعمتیں بھی میں نے عطا کی تھی، منوا سلوا بھی اتارا تھا۔ ان کو جتلایا جا رہا ہے کہ تم کو اتنا کچھ دیا، پھر بھی تم الٹے پاؤں گھوم رہے ہو۔ تو کچھ ہدایت کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، دوسری بات سر جی، میں وہ کہنا ہی والا تھا آپ سے بچوں کے بارے میں۔ جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو ان کے گھر کے نزدیک ہیں، جو روزانہ پڑھنے جاتے ہیں اور واپس شام کو گھر آ جاتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ یا جن کے پاس اتنا کچھ انتظام ہے کہ وہ بچوں کو مدرسہ میں بھیج کے شام کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر سے مدرسہ دور ہے اور بچوں کو رات کو وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے، تو اس حالت میں آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں مت داخل کراؤ، ایسے مدرسوں میں یہاں پہ آپ کو بچوں کو وہاں رکھنا پڑے، کیونکہ بچے معصوم اور چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، کچا ذہن ہوتا ہے، اور مدرسوں کے اندر جو آج کل حالات چل رہے ہیں بہت ہی بے سرے حالات ہیں، بہت ہی غلط قسم کے حالات ہیں۔ بچوں کی بجائے تربیت ہونے کے ان کی تربیت نہیں ہو رہی، بلکہ ان کا اخلاق اور سب کچھ بگڑ رہا ہے۔ پھر وہاں پہ پڑھایا کیا جاتا ہے؟ صرف رٹا لگایا جاتا ہے قرآن پاک کا، کوئی ترجمہ، کوئی نصیحت نہیں کی جاتی، کچھ بتایا نہیں جاتا کہ قرآن پاک میں۔ اور اپنے بچوں کو اسپیشلی جتنا بھی قرآن پڑھانا ہے وہ سمجھداری کے ساتھ پڑھاؤ، ان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ تردد کریں تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ عربی، اس کے چند ایک الفاظ ایسے ہیں اگر وہ یاد کر لیے جائیں تو تقریباً 50% اس کے معنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر بامعنی ترجمہ وغیرہ پڑھیں گے لوگ، بچے، تو ان کو سمجھ آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کی ہے اپنے نبی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس میں ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے، ہر وہ چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ تو سید المرسلین، امام کائنات، اسی کلام کو بارے میں فرما رہے تھے کہ جب مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے ان دو چیزوں کا، کہ ایک چیز یہ کہ جو میری اہل بیت ہے، اور ایک قرآن کا جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں آپ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کا خطرہ ہے مجھے تم لوگوں سے، کہ تم ان دونوں کو بھول نہ جانا۔ تو یہ وہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے کہ قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ اور معنی کے ساتھ پڑھنا۔ تو جو قرآن پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری تھی میری کرنے والی آپ سے، کہ اپنے بچوں کو ایک تو تعلیم دیجیے، بعد ترجمہ قرآن پاک پڑھائیے، تھوڑی بہت تفسیر بھی پڑھائیے، اگر ہو سکے نہیں تو کم سے کم ترجمہ تو ضرور پڑھائیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ نماز کے بارے میں اس طرح ان کو پڑھائیے، نماز کے بارے میں، اور خاص کر مدرسوں میں کیئر کیجیے اپنے بچوں کی۔ بچے ایک دم چھوٹے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں، تو گلاب کے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کیجیے۔ تو بس یہی میری آپ سے گزارش تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔